عزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، یہ سورہ علق مکیہ جس کے شان نزول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں اور دوسرے ائمہ بھی سیاستہ کی کتابوں کے اندر اس کے شان نزول کے متعلق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت عطائے نبوت یا نبوت کے عطا ہونے کا ہوا اور یہ نبوت کی عطا جو تھی یہ عرضی ہے، اس میں تمام اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاق ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان مبارک ہے کنت نبیا وانا، میں اس وقت نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پانی اور مٹی کے ملے ہوئے گارے کی شکل میں ابھی تیار ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! تو معلوم ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی دو طرح سے، اور اس ولادت جسمانی اور روحانی کی عجیب صورت اور عجیب کیفیت جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہوتی ہے، جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک، روح اور نور دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوراً نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ، اور وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، دراصل نور کا اطلاق اللہ کے حکم کا ہی نام ہے، اور اللہ کا حکم اللہ کی روح ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے امر کا نتیجہ تھے، لیکن ان کو روح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو معلوم ہوا امر ربی روح کو کہتے ہیں، تو روح کیا ہے؟ وہ نور ہے جو الفاظ کی تلفظ سے پاک ہے، وہ کلام نفسی ہے، وہ اللہ کے اندر کا نکلا ہوا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی کسی مرکب شے سے بنے ہوئے نہیں ہیں کہ اس کا جسم اور ہو اور اس کا نور اور ہو، اس کا جسم بھی نور، وہ نور بھی نور، اور وہ نور بھی جسم، لیکن یہ بات ہماری عقل سے ماورا ہے، اس لیے کہ اللہ کی خالقیت اور اللہ کی صفات کا ہم احاطہ محدود عقل میں نہیں کر سکتے۔ بار بار یہی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سراسر گمراہی پر ہیں، وہ نہ صرف اپنے عقیدے میں گمراہ ہیں بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی وہ ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فراء الورا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم نورا وکتاب مبین، جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین،
ایک لفظی کلام کی شکل میں اللہ نے حضور کی زبان سے کلام کو خارج کیا، اور ایک نفسی کلام کی شکل میں اللہ نے اس نور کو اللہ کے حبیب کے سینے میں اونڈیلا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے پاک پیغمبر پر اللہ کی وحی کا نزول جو کلام نفسی کی شکل میں نہیں ہوا تھا، اس وقت تک آپ جسمانی تقاضوں کے عین مطابق، بشری تقاضوں کو عین، انسانی تقاضوں کے عین مطابق زندگی کو اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ جس وقت آپ پر اللہ کی نور کلام کتاب اندر کے نکلے ہوئے کلام نفسی کا اظہار عز و جل ہوا، اور وہ کلام نفسی لفظوں سے پاک ہے، وہ انسان کی عقل اور ورطے، انسان کی عقل اور دل کے اندر اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر جو وارد ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے سینے کو، آپ کے جسم کو، آپ کی قوت کو، آپ کی طاقت کو، آپ کی سماعت کو، آپ کی رؤیت کو، آپ کی بصارت کو، آپ کی بصیرت کو، آپ کی ہاتھوں کی طاقت کو، اور آپ کی سوچ اور فکر کو، اور آپ کے علم اور تقوی کو، اور آپ کے عمل اور ورع کو، اور آپ کی الہام کو ایسی طاقت اور ایسی قوت اور ایسی پذیرائی ملی کہ جس کی نہ دنیا میں کبھی مثال ہے، نہ قیامت تک کوئی مثال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا روح کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ کوئی بروزی ہے، نہ کوئی اس کا تحلیل شدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی جس میں اقدس میں ایسی پیوست اور ایسی مضبوط ہوئی کہ جس میں آپ پر موت کے واقع ہونے کے بعد بھی اللہ نے آپ کی روح کو پھر آپ کے جسم میں اسی جگہ پر مستقل کیا جس استقلال کے حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آپ کے سینے پہ اتارا۔ یہ ابتدا تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کے شہر میں چلنے پھرنے سے، لوگ اٹھنے بیٹھنے سے، اور عام زندگی کے جو عام تقاضے پہلے عام طریقے سے کر رہے تھے، آپ نے ان کو ترک کر دی، اور آپ غار حرا کی طرف ہفتے ہفتے کا سفر لے کے چلتے تھے۔ کبھی آپ ایک ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر یعنی وحی کا ظہور ہونے والا تھا تو اس سے کافی مدت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے دور نکل جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول ہو گیا کہ جب آپ تنہائی میں نکلتے تو آپ جبل نور کی طرف یعنی غار حرا کی طرف جاتے، اور وہاں جا کر 5 دن، ہفتہ، بعض اوقات 1 مہینہ وہاں پر قیام کرتے۔ قربان جاؤں ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پر کہ جو جس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا عقد ہو چکا تھا، 25 سال کا عرصہ اما خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50ویں سال اور 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، اور 25 سال آپ کے ساتھ اما خدیجہ نے وقت گزارا، اور کتنا وہ عظیم وقت ہوگا جس میں حضور تنہائی کے ان دنوں میں اپنے اوپر ان واردات کو اپنی جورو اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا مذاکرہ کیا کرتے ہوں گے، اور بتاتے ہوں گے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انوارات اور واردات ہونا شروع ہوئے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ پہلے، کتنے ماہ پہلے؟ 6 ماہ پہلے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے 6 ماہ بہت عرصہ ہے کہ اس دوران آپ کو رویائے صادقہ، سچے خواب دکھائے گئے، اور ان سچے خوابوں کی ایسی تعبیر فوراً ہوا کرتی تھی کہ جو واقعہ دنیا میں زندگی میں جو معاملات کے اعتبار سے، معاشرت اور معیشت کے اعتبار سے اس مکہ کے لوگوں میں آپ کسی کو بتاتے تو ان کا اثر اسی وقت، اس کی بات کا، اس خواب کا اثر فوراً اپنے دوسرے دن یا اپنے سامنے اس کو پاتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کو علماء اکرام نے لکھا ہے جو قبل از نبوت ہیں، قبل از وحی ہیں۔ بہرحال مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حسب معمول غار حرا میں
اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی جب دیکھتی کہ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے اور جو کھانا ساتھ لے کے گئے، ستو لے کے گئے، کھانا پینا ساتھ کھجوریں کچھ لے کے گئے، اب وہ ختم ہو چکی ہوں گی، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کتنی حوصلے والی اور کتنی طاقت والی اور کتنی قوت والی اور کتنی اللہ نے اس کو یعنی حوصلہ عطا کیا کہ اس غار حرا پر جاتی جہاں آج حاجی یا عامر عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، تو جاتے جاتے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، اوپر چڑھتے ہوئے جنہوں نے وہاں جا کر وہاں 2 رکعت ادا کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جہاں نازل ہوئی، اس نور کو، جو نور آج تک ویسے ہی اپنی حیثیت سے قائم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کلام کو نور کہا ہے، اور اللہ کا نور ختم ہونے والا نہیں، جو ایک بار ہوا تو قیامت تک نہیں، ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ اس لیے علماء کرام، بعض حضرات مراقبہ کرنے والے جو صوفیاء کرام ہیں، وہ غار حرا کو، وہاں پر جانے کو، اگرچہ قرآن و حدیث سے نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ پہلی وحی غار حرا میں ہوئی، تو وہاں پر جانے میں بہت سے انوارات اور بہت سی واردات غیبیہ کو وہاں 2 رکعت پڑھنے کے دوران پاتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کیفیت وہاں جا کے تلاوت قرآن کی بھی وہاں سعادت مجھے بھی حاصل ہوئی، اور اس دوران جو کیفیت طاری ہوئی اس کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل اما نوالوں کی عزت اور اس کے جلال کی قوت و طاقت کا اظہار آج تک غار حرا کی اس پہاڑ کی اس غار میں، جہاں پر میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے کتنا وقت گزارا، وہاں پر ان اقرا کی اتری ہوئی ان آیات کا اثر آج تک محسوس اور محسوس کرنے والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس غار میں بہر آئے۔ جب آپ ایسے ہی معمول کے مطابق جایا کرتے تھے، بیٹھے تھے، آپ عبادت کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ آپ کی عبادت کیا تھی؟ غار حرا میں آپ اس وقت کیا کرتے تھے؟ علماء کرام لکھے ہے کہ فکر کرتے تھے، سوچتے تھے۔ کیا سوچتے تھے؟ اللہ کے بندوں کے متعلق سوچتے تھے کہ ان بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو یہ پوج رہے ہیں، اور بیت اللہ کی ارد گرد حضرت رسول اللہ کو یعنی طبیعت میں اضمحلال پیدا ہوتا تھا اور اضطراب پیدا ہوتا تھا اور پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے غار حرا کی طرف بھیجا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص جو کیفیات تقرب کی جو ایک خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کو اپنے مراقبے میں یا اپنی تنہائی میں یا اپنے ایک گوشے میں جو حاصل ہوتی ہیں وہ عام ماحول میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے صوفیاء کرام چلا کشی کراتے ہیں، ان کی چلا کشی کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی۔ وہ چلا کشی کس لیے کراتے تھے؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، یا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سب نے چلا کشیاں کیوں کی ہوئی ہیں؟ اور اس میں وہ بیٹھ کر اپنی سوچ کو اللہ کی طرف مبذول کر کے کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اللہ کو اپنے سامنے یعنی محسوس کرنے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ اے رب تو میرے دل میں ہے تو پھر میرے سامنے بھی آ۔ اور اپنی آنکھ سے یا بصیرت سے یا بصارت سے اللہ پاک کسی کو آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہے اپنے نور کی تجلی، اور کسی کو دل کی بصیرت سے دکھا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ مسجد میں ایک مکان اپنا مختص رکھیں، اور میرا تجربہ ہے کہ جو شخص اپنی مسجد میں جائے نماز اگر ایک جگہ مخصوص رکھتا ہے تو وہ کھنچا ہوا خود اسی طرف آتا ہے، اگر وہ وہاں پر ایک دفعہ 40 دن تک بیٹھ کے وہاں عبادت کر لے۔ یہ میرا تجربہ ہے، اپنا ذاتی تجربہ ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا، لیکن حدیث ایک ضرور کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ زمین کے چپے پر جہاں تم نماز پڑھتے ہو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو تو وہ زمین کا وہ چپا جہاں پر آپ نے باقاعدگی سے اپنے مصلے کو بچھایا اور وہاں پر آپ نے عادت اپنی بنائی بیٹھنے کی، اور ایسی ہے اکثر و بیشتر نہیں بلکہ عام حالت میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں اپنی جائے نماز ایک جگہ بچھا لیتا ہے اور کچھ مدت تک وہاں پر جب نماز پڑھ لیتا ہے تو جب وہ گھر سے آتا ہے سیدھا اپنی اس کھچی ہوئی جگہ کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ وہ جگہ اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کی رو رو کر اللہ سے پکارتی ہے، اے رب یہ جگہ جس پر بیٹھ کے گھر کے کونے میں یہ خاص طور پہ اس نے مصلی بنا کر عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا، آج وہ کہاں گیا؟ مسجد میں یہ آنے والا وہ زمین کا وہ چپا وہ رو رو کے کہتا ہے کہ یہ یہاں پر آنے والا وہ نمازی کہاں گیا؟ یہاں تک کہ جہاں بھی کوئی شخص اگر اپنی عبادت کی جائے مخصوص رکھتا ہے، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ جگہ اس کو اس کے غیب ہونے کے بعد پکارتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اے میری مخلوق، زمین کے وہ چپے کی وہ جگہ جو چیخ کر رو رو کر پکار رہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ تو میرے پاس پہنچ چکا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے اس وقت تک جب تک دنیا قائم ہے وہ مغفرت کی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور ایسے ہی استغفار کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ بہرحال مختصر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جب اس غار میں آپ عبادت میں مصروف تھے، اچانک آپ سسم پر کوئی ایسی کیفیت وارد ہوئی کہ آپ اچانک اٹھے، یعنی جیسے یکدم بندہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھے اور بہر آئے اور اپنے پانی کی قریب آئے جہاں پر آپ وضو کیا کرتے تھے یا جہاں پر گھائی بنی ہوئی تھی، بارش کا پانی اکٹھا ہوا کرتا تھا، وہ جگہ بھی دیکھیے میں نے، وہ جگہ ہے آج بھی موجود ہے کہ وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو کیا عجیب کیفیت ہے وہاں کی، کیفیات کو اگر حاصل کرنا چاہے تو بندہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، بشرطے کہ کچھ اندر کچھ ہو، مانگنے کی جستجو ہو، یہ نہ ہو کہ ہم صرف نام نمو کی خاطر اور دنیا کو دکھانے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جو شخص بھی کوئی اس طرح کی اگر کیفیت پہ پیدا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا عمل بنا دیتے ہیں۔ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اپنی نیتوں کو پاک کیجیے، مقصد ایک رکھیے کہ اللہ تیری ذات مقصود ہے اور تیری رضا مطلوب ہے، چاہے دنیا پوری سنے چاہے دنیا کا کوئی ایک بندہ سنے، سننے والے کے اندر ذوق ہو، سنانے والے کے اندر اللہ کی طرف سے جوش ہو دین کا، محبت کا، قرآن کو پھیلانے کا، تو اللہ کی قسم ایک دو بندے بھی اس کی بات کو سن کر اس کا اثر ایسا قبول کرتے ہیں کہ پورے عالم کے لیے اللہ پاک ان کے اثر کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک دو بندوں کے محنت کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت تو بہت کم ہے، ان کو اپنی محنت کم نہیں سمجھنی چاہیے، اللہ کے ہاں اس محنت کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ نیت اخلاص کے اندر جتنا ہمارے اندر ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، پھر اس کے اندر اللہ پاک برکت پیدا کریں گے۔ یہ تو ہے ذوق اور شوق کی بات، جتنا ذوق اور شوق رکھنے والے صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کے اعمال کے اندر ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا، چھوٹے سے عمل میں وہ اللہ کو پا لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور بحر کی طرف آئے، یہاں تک کہ جب بحر آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پانی کی جگہ پر پہنچے، تو جب ہی پانی کی جگہ پر پہنچے تو اچانک اس پانی کی جگہ پر جہاں آپ پہنچے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی آواز کہ جہاں پر کوئی انسان کوئی چرند پرند نہیں تھا، اور وہاں پر ایک آواز آ رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ دیکھنے آپ نے ادھر ادھر یعنی دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر یہاں تک کہ اچانک وہ فرشتہ جبرائیل وہ ناموس وارد ہو گیا، متشکل ہو کے سامنے آ گیا، اور آپ سے اس نے دوبارہ خطاب کیا، ایک قرآ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی تاری ہونے لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ایک آواز آتی ہے، وہ بھی جبریل امین کی آواز، اللہ کی طرف سے وہ وحی لے کے اس وحی کے بوجھ کو پہلی مرتبہ اٹھا کے آ رہے ہیں، پہلی مرتبہ اس بوجھ کو اٹھانے والے فرشتے جبرائیل اس کو منوان اس کو اٹھا کے آ کے اس کلام نفسی کو حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک قرآن، علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کہا، ماں نہ بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو کبھی یہ بات سمجھنے کی ہے، جب ایک شخص کسی کو کہے پڑھو، یہ لفظ کہو پڑھو، تو کیا آپ اس لفظ کو نہیں پڑھ سکیں گے اپنی زبان میں؟ پڑھو کے لفظ کو پڑھو تو آپ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہاں حضور نے یہ کیوں کہا ماں نہ بیکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ تو حضور علیہ السلام کو اپنی زبان کے اندر بتائے ہوئے لفظوں سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو کیا اس کو پڑھنے سے آپ عاری ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ عام کلام نہیں تھی،
کہ جو دنیا میں ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں، تو کسی کو کہتے ہیں چلو یہ جملہ بول کے دے دو، وہ جملہ بول دیتا ہے کیونکہ وہ کوئی پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن کلام جانتا ہے، زبان جانتا ہے، تو اس لفظ کو پڑھ کے وہ سنا سکتا ہے۔ یہ کلام کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو تو پڑھ لیں، یہ کلام نفسی تھا، کلام نفسی کا بوجھ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ اس وقت متحمل یعنی نہ ہوا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، میں ان الفاظ کو کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تختیوں پر لکھی ہوئی ان 5 آیات کو پیش کیا گیا۔ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات لکھ کر دیے گئے اور کہا کہ اب اس کو پڑھو، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا تھا، کسی کے سامنے 2 زانو طے تو نہیں کیے تھے کہ آپ تختی پہ لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کو یہ روا بھی نہیں تھا کہ میرے محبوب کسی کے سامنے 2 زانو طے ہو کے کسی کے سامنے پھر کہیں کہ میں محمد نبی ہوں، اور وہ کہے تو میرا شاگرد ہے، میں کیسے تجھ پر کلمہ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو امی قرار دیا، اور یہ امی ام القرآن تھے، یہ امی ام الانبیاء تھے، یہ امی ان پڑھ سے نہیں، اس سے مراد مرکز انبیاء تھے، مرکز علم تھے، مرکز قرآن تھے، اور منبع قرآن تھے۔ آپ سمجھ آئی؟ مکہ المکرمہ کو ام القرآن کہتی ہیں کہ بستیوں کی ماں۔ اب امی کے لفظی معنی ان پڑھ کے بھی ہیں، لیکن یہاں ام کے معنی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کے نہیں، بلکہ یہاں اس کے معنی کیا ہیں؟ مرکز ہیں، منبع ہیں، قوت ہیں، خلاصہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تختیوں کو دیکھ کے، کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے اس لیے کہا ما انا بقاری۔ تو پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث نقل کی ہے کہ جب ایک بار جبریل نے آپ کو انسانی شکل میں آ کر اپنے سینے سے یعنی کہ لگایا اور بھینچا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے، پھر دوسری مرتبہ پھر بھینچا، تیسری مرتبہ پھر بھینچا۔ یہ کوئی انسانی جسم کے بھینچنے کا عمل نہیں تھا، یہ اللہ کے نور کا، محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے جسمانی نور کے ساتھ اختلاط تھا، کہ جس سے آپ کی زبان پھر کہنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا، بغیر یعنی پڑھے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ ان تختیوں کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم کی بات اس لیے آئی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں اس کلام نفسی کو آپ کے اوپر اتارا بھی جا رہا تھا، اور آپ کو یہ کہوایا بھی جا رہا تھا کہ تاکہ کلام نفسی کو جو تم اپنے اے محبوب اپنے سینے میں جمع کر رہے ہو، اب اس کو صرف جمع نہیں، اس کو بیان کی طاقت کے ساتھ پڑھو بھی صحیح اور لکھو بھی صحیح، اور لکھے ہوئے کو پڑھ کے سناؤ بھی صحیح۔ معلوم ہوا قرآن کلام نفسی کے اعتبار سے اپنا نور رکھتا ہے جو پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے، مگر کتاب کے اٹھانے سے، اس لیے موبائلوں پر قرآن پڑھنے والے بے شک ان پڑھنے والوں کو ضرور ثواب ملتا ہے، مگر کتاب کی قسم قرآن نے اللہ نے دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جتنا کتاب کے صفحے کو کھول کر اس کا نور حاصل کیا جاتا ہے، اتنا نیٹ پہ بیٹھ کر آپ کسی کتاب کو کھول بھی لیں تو وہ عکس کی شکل میں آپ تک عکس ہی پہنچے گا۔ حقیقت کتاب تب کھلے گی جب آپ کتاب کو کھولیں گے۔ کوئی بات نہیں، وقت نہیں ہوتا تو آپ بے شک اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی خاطر آپ موبائل کا استعمال قرآن کی شکل میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن عادت مت بنائیں۔ علماء نے لکھا ہے عادت مت بنائیں قرآن کو کھولنے کی، قرآن کو اٹھانے کی، اس کتابی کاغذی شکل کو اٹھانے کی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ لکھا ہوا کاغذ پر بھی اس کی بھی اپنی حیثیت ہے، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ہم نے اس قرآن کو کتابت کی شکل میں لفظاً بھی ہم نے عرش پر جوڑ دیا ہے، ایک حرف بھی قرآن کا اتارا جائے پوری زمین کو وہ سونے کا حرف لپیٹ دے گا۔ قرآن کا اعجاز، کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگانا، کتاب اللہ کو چومنا کوئی بدعت نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ کی کتابت کی ابھی رسول اللہ کے زمانے میں کتابی شکل میں نہ آنے کے باوجود
پتوں پر، تختیوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. اجتماعی کتابی شکل میں محفوظ نہیں تھا، لیکن ان ہڈیوں پر لکھی ہوئی کتابت کو بھی قرآن کہا گیا ہے، ان ورقوں کو بھی قرآن کہا گیا ہے، ان پتوں کو بھی قرآن کہا گیا ہے. تو اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مت شک کرنا، اس قرآن کے کھولنے سے تمہارے سینے کو ہم کھول دیں گے. انشاء صدر دینا اللہ کا کام ہے. علم اس کی مٹھی میں بند ہیں، وہ جس پر اپنے علم کو کھولنا چاہے کھول دیتی ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اس کے لیے کسی بڑے بڑے سے عالم ہونے کی شرط نہیں. اللہ تعالیٰ کسی عام عامی آدمی کو بھی جب وہ ذوق اور شوق سے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر انوارات کی اور الہامات کی، معانی اور اسرار کی، رموز و اسرار کی اللہ تعالیٰ اس پر بارش کر دیتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے تیسری مرتبہ بھیج دیا تو اب بھیجنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ وہ پہلی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پہلی 5 آیات سورۃ اقرا کی تھیں، اور اس کے متصل بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً وضو کا طریقہ آپ کو سکھایا. جبریل آئے، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، طہارت کا طریقہ سکھایا، پھر نماز کا طریقہ سکھایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بعد یعنی اقرا کی ان 5 آیات کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ ہے. سورت فاتحہ کو سکھایا تاکہ آپ اپنی نماز میں ابتدا کیسے کرو، پہلے اللہ کی اس حمد کو بیان کرو جو سورت فاتحہ کی شکل میں، پھر اقرا کو پڑھنا شروع کرو. یہ ہے یعنی سورت علق، سورت یعنی علق جو لوتھڑا کے معنی میں ہے، جس کا معنی لوتھڑا. اب اس کے معنی کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. میں خیال میں آج اس کے معنی پر میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، اسی پر میں اکتفا کر کے بات ختم کروں گا تاکہ میں اس مضمون کو پورا کر لوں کہ میں ترجمے کے فکر میں جلدی سے بات آپ کو کہیں سمجھ سے بہر نہ ہو جائے. اس لیے اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی یہ 5 آیات نازل ہوئیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز کا حکم کیا، اور اس نماز کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اور وضو کا طریقہ سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نافذ کیا. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کریم اب اس نماز کو پڑھنے سے پہلے بھی، قرآن کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا کر، کیونکہ جب تو اللہ سے پناہ مانگے گا تو بڑے سے بڑے شیطان کے شر سے تو محفوظ ہو جائے. یہ صرف امت کو خطاب ہے سمجھنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت آپ کو سکھائی. بسم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ فاتحہ سکھائی گئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ نازل ہونے کے بعد پھر کچھ عرصہ تک پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ فترت وحی کا شروع ہو گیا. جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ اب وحی کو بوجھ کو اترنے کے بعد اقرا کی آخری منٹ چل رہا ہے. ہاں جی اس پر ختم کر دیتے ہیں. سورۃ علق کی 5 آیتیں لینے کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ کی کب کپی تاریخ تھی. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ فک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، اور آپ کانپ رہے ہیں، اور اس حال میں آپ فرما رہے ہیں زملونی. مزمل کہتے ہیں چادر اوڑھ دو، میرے اوپر چادر اوڑھ دو. مدثر کہتے ہیں میرے اوپر رضائی اوڑھو. یہاں مدثر ہے وہ بعد میں آنے والی صورت ہے جو فترت وحی کے بعد پھر پہلی صورت کون سی نازل ہوئی 3 سال کے بعد؟ صورت مدثر نازل ہوئی. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے ارایت الذی ینہا. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں اس شخص کو ینہا جو کہ نہیں کرتا ہے. نہیں اردو میں منع کرنے کو کہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اردو کا لفظ ہے. ینہا نہیں سے ہے جو نہیں کرتا ہے، جو روکتا ہے. عبدن ایسے بندے کو اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں آتے، اور ابھی اس وقت اتنی مخالفت اور اتنی
منافقت ان کفار مکہ میں نہیں تھی، آپ کو مسجد بیت اللہ سے ابھی انہوں نے نہیں روکا تھا۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آ کر مسجد میں بیت اللہ کے اندر 2 رکعات کو پڑھتے تو یہ بدبخت اس وقت ابو جہل یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا، اور ایک دن ایسا روکا کہ اس نے کہا کہ آج اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرنے کے بعد یعنی ایک سجدہ جب آپ نے کیا تو اس شخص نے کہا کہ ابھی یہ دوسرا سجدہ دوبارہ نہیں کرنے پائیں گے، یعنی دوسری رکعت میں آ کر دوبارہ سجدہ نہیں کرنے پائیں گے کہ میں محبوب کریم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نعوذ باللہ من ذالک اپنا پاؤں رکھ کر انہیں روند ڈالوں گا۔ یہ الفاظ ہیں مسلم شریف کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے گستاخی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے۔ صرف اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت کے دشمن اس قدر، جو اس وقت کا فرعون تھا ابو جہل، اس کے دل میں اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی کہ اس نے کہا کہ ابھی یہ دوسری مرتبہ سجدہ نہیں کرنا پائے گا کہ یہاں تک کہ میرا پاؤں نعوذ باللہ من ذالک آپ کی گردن پر آ کر انہیں روند ڈالے گا۔ یعنی اتنی قوت کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ کرنا ایسا ہوا، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور اس وقت جب آپ نے دوسرے سجدے کے لیے آپ جب گئے یعنی دوسری رکعت کے سجدے میں، تو وہ سارے لوگ کسی انتظار میں تھے اور چھٹا و مذاق کرنے کے انتظار میں کھڑے تھے کہ یہ بدبخت آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے رسول اللہ کے قریب آنے کی کوشش کی کہ آنے کے فوراً بعد بس وہ پیچھے ہٹ گیا، اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے جلدی پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جس وقت میں یعنی اس بندے کے قریب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو بس میں جیسے ہی قریب گیا اور میں نے اپنا ارادہ اپنے پاؤں کو اٹھانے کا کیا تو مجھے ایک خندق نظر آئی، جس خندق کے اندر آگ جل رہی تھی، اور آگ کے اندر پر تھے جیسا کہ کوئی چیز بڑے بڑے پروں والی یہاں پر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے اٹھنے والی ہے۔ بس اس حال میں وہ ڈر کے مارے پیچھے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کی اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر یہ ابو جہل اس وقت اگر میرے قریب آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، اور اس پر اللہ کا قہر نازل ہو جاتا، کیونکہ یہ نماز سے روک رہا تھا۔ اب نماز سے روکنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی تو پوچھنا چاہیے۔ حالانکہ وہاں پر بیت اللہ میں تو سارے آ کے عبادت کرتے تھے، اور کوئی شخص اس وقت سجدہ بھی کرتا تھا، کوئی رکوع بھی کرتا تھا، کوئی قیام میں کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کا سجدہ بھی کرتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے کوئی خاص بات تو نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے تو اس کو دشمنی تھی، وہ دشمنی صرف نماز کی وجہ سے کیوں ہوئی؟ اصل بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت زور سے کرتے تھے۔ جب زور سے کرتے تھے تو اس کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تھی تو ان کو آگ لگ جاتی تھی، یہ جلتے تھے، سڑتے تھے، مرتے تھے کہ قرآن اپنا حق ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بدبخت ارأیت الذی ینہا، یہ شخص روکتا تھا ایسے بندے کو جو محبوب کریم محمد رسول اللہ، جبکہ اذا صلی، جبکہ وہ صلاۃ پڑھتے تھے، یعنی صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، رکوع و سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صلاۃ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جب صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہوتے تو یہ بدبخت ابو جہل اور عتبہ اور دوسرے یہ کافر لوگ کہتے تھے شور و غوغا کرو تاکہ اس کی آواز قرآن پاک کے الفاظ کی ہمارے کانوں تک نہ پہنچے اور دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہ اصل مقصد نماز کو روکنے کا ان کا یہی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ
کیونکہ آپ کی نماز میں یہ فجر کے وقت نہیں ہوتے اور مغرب کے وقت یہ بدبخت گھروں کو دفع ہو جاتے ہیں، عشاء کے وقت بھی یہ گھروں میں مرے پڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان 3 نمازوں میں بلند آواز سے نماز پڑھیں، اور باقی 2 نمازوں میں کیونکہ یہ بدبخت حاضر ہوتے ہیں ظہر کے وقت، عصر کے وقت، اس وقت آپ آہستہ سے نماز پڑھیں، یعنی آہستہ سے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبداً اذا صلی، کہ یہ وہ بندہ کہ جب کہ یہ نماز پڑھتا ہے، نماز اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بار بار فرمایا کہ قرآن نے اس بات کا تعلق ذکر نماز کے لیے کس حال میں ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھو تو سست روی کا شکار ہو کے مت پڑھو، ڈھیلے ڈھولے ہو کر نماز کو مت پڑھو، خیالات منتشر نہ ہوں، ایسی حالت میں کھڑے ہوں کہ جس سے کسلت اور سستی تمہارے اوپر چھا رہی ہو اور منہ سے اباسیاں آ رہی ہوں، ایسی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں اور تو میری ملاقات کے وقت اباسیاں دے رہا ہے۔ کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں یا کسی افسر کے سامنے کوئی شخص اباسیاں دینا شروع کر دے اور ڈکار مارنا شروع کر دے اور منہ ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دے اور ڈھیلا ڈھالا ہو کے کبھی بیٹھے کبھی کھڑے، تو وہ کہے گا بدبخت آئے کس لیے ہو تمہیں عذاب شاہی کا پاس نہیں ہے، مانگنے کیا آئے ہو تم اس قابل نہیں ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اب یہ بات آپ کو احکم الحاکمین کے بارے میں بھی سوچنی چاہیے کہ نماز کے لیے سستی کو ختم کرنا ہوگا، تازہ وضو بناؤ تاکہ سستی اٹھ جائے، آنکھوں پہ چھینٹے مارو اچھی طرح تاکہ آنکھیں کھل جائیں، ناک پہ پانی چڑھاؤ تاکہ دماغ پر اس کا اثر جو نحوست کا شیطان کا پڑا ہوا ہے وہ چھینک اس کو یعنی کہ وہ کریں، چھینک کے کیا کہتے ہیں اس کو، ناک کو چھڑکیں، اردو کا لفظ بھول گیا ہے، تو ایسے ہی اس حال میں کلی کریں، غرارہ کریں اور استنشاق کریں، عربی میں استنشاق کہتے ہیں، ناک کو یعنی جب صاف کیا جاتا ہے اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو اچھی طرح جھاڑیں ناک کو، تاکہ چاہے غلاظت اندر ہے نہیں پھر بھی زور دیں تاکہ آپ کی سستی جو دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے ختم ہو جائے۔ ایسی حال میں آ کر ڈھیلے ڈھالے گرتے پڑتے آنکھیں بند نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کو سننے والے یہ ذرا غور کریں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور کثرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ منافقین کی نشانی، یہ منافق ہوتے تھے جو زبردستی ان کو اپنے آپ کو زہر کرنے کے لیے آتے تھے اور اپنے آپ کو زہر کرتے تھے، حالانکہ ان کی دل اور دماغ میں نماز نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے نماز کو جب پڑھیں تو حاضر دماغ ہو کے پڑھیں، نماز کو جب پڑھیں تو سستی اور کہلی کو دور کر کے پڑھیں، نماز کو جب پڑھیں تو اباسیاں مت دیں، اس لیے منع فرمایا گیا ہے، آپ سب نے منع فرمایا ہے کہ نماز کے اندر اباسی آئے تو آواز نکالنے سے منع فرمایا اور ہاتھ رکھنے کا حکم کیا ہے، اور اپنے ہاتھ کو دانتوں میں زور دینے سے وہ اباسی ختم ہو جاتی ہے، یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ اباسی بار بار نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اب یہ نماز سے روکتے ہیں، اور نماز سے روکنے والے سب سے بڑے دشمن ہیں اور سب سے بڑے منافق ہیں جو مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے کو آڑ لے کر مسجدوں پر وار کریں گے، اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے جو دین کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، نبی کریم محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے دشمن ہیں اور غیروں سے تعلق جوڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ظالموں کے شر سے بھی اور ان کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ایسے شخص کو کہ اگر ہو آپ کا نبی، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والا وہ بندہ، اب اس کو یہ روکتے ہیں اور وہ بندہ ہو ہدایت پر اور وہ ہو ضلالت پر، یعنی ابو جہل تو ضلالت پر ہے، وہ گمراہی پر ہے، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان علی الہدی، اور اگر وہ ہو ہدایت پر اور واقعتاً یقیناً وہ ہدایت پر ہیں، او امر بالتقوی، یا پھر وہ حکم کرتے ہوں تقوی کا، کیا تقوی کا، خوف و خشیت کا، اللہ سے ڈرنے کا، اور پھر اس شخص کو دیکھو ارائیتا ان کذب و تولی، کہ جو شخص روکنے والا ہے نماز سے، اگرچہ وہ ہو
تکذیب کرنے والا اگر وہ تکذیب کرے وتولا اور منہ پھیرے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں ابو جہل کو کہ ابو جہل میرے محبوب کو نماز سے تم روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور روک رہے ہو نماز میں اور نماز پڑھنے سے روکتے ہو. ارائیت ان کذب وتولا، اگر تو تکذیب کرے گا اور منہ موڑے گا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ علم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں؟ بأن اللہ یرا، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ بے شک وہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ نہیں دیکھ رہا بلکہ بے شک کیا تو یہ جانتا ہے؟ علم یعلم، خبردار، ان اللہ یرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اور اس بندے کو اور تجھے دیکھ رہا ہے جو اس وقت تو روک رہا ہے اور اس حال میں تو طاغی بن کر اور حرکتیں کر رہا ہے. تیری تمام طاغوتی حرکتوں کو کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، خبردار، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ ناصیة کاذبة خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعه واسجد واقترب. یہاں تک بس اس کا تجمت لفظی کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے. کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز سے روک کر دین سے روک دیں گے، خبردار، لئن لم ينتهي، اللہ فرما رہے ہیں جو نماز سے روکتے ہیں، جو حق بات سے روکتے ہیں. اصل میں نماز سے روکنا کیا مراد ہے؟ قرآن سے روکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے روکتے ہیں، قرآن کے فرامین اور احکام سے روکتے ہیں. ان کو بتا دو لئن لم ينتهي، اگر یہ باز نہ آئے اور انہوں نے ایسا ہی پھر دوبارہ کیا اور ایسے اگر کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قرآن کی آواز کو دبائے گا، جو قرآن کی حق بات کو جھٹلائے گا، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. لنسفعا بالناصیہ، ضرور بالضرور ہم پھر اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو جہنم کے اندر رسید کریں گے. اور دنیا کے اندر بھی اس کا حال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹنے کا حکم کیا، جس وقت ان کو اس کنویں میں، بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، ان ابو جہل کو اور اس کی متبعین کو جو مرے ہوئے تھے، تو صحابہ نے ان کے بالوں سے پکڑ کر لنسفعم، کہ ہم ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے. یہاں پیشانی کے بالوں کے پکڑنے کا کیوں اس میں حکم کیا گیا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے کہ یہاں پر گردن سے پکڑا جا سکتا تھا، کسی اور جگہ سے پکڑا جا، لیکن یہاں پیشانی کے بالوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ عربوں میں بالوں کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حلق کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رسول حضرت ابراہیم کے زمانے میں لمبے لمبے بال اور خوبصورت بال، گھنگریالے بال عزت و عظمت اور شرف اور کمال کی یعنی کہ علامت سمجھے جاتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کے طواف کے بعد یہ حکم کیا کہ اب اپنے سر کے بالوں کو مونڈ دو، اور ایک مجرم کی طرح جس کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں اور اپنی اس عزت و شرف کو بھی اٹھا کے زمین میں پھینک دو کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پیشانی بھی زمین پہ رگڑی جائے گی اور جہاں پر تمہارے سر کے بال جو عظمت و شرافت اور خوبصورتی کا ایک نشان اور علامت ہیں ان کو بھی تم اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر پھینک دو تاکہ تمہارا غرور و تکبر، نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہم ہی بڑے مال والے ہیں، بڑی اولاد والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں. یہ شرف و کمال سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. انتم الفقراء نحن الغنی وانتم الفقراء ناصیۃ کاذبہ، اس لیے فرمایا لنسفعم، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ان کو گھسیٹیں گے اور یہاں تک کہ جہنم کی آگ میں بھی ان کو ایسے ڈالا جائے گا جیسے کہ دنیا میں بدر کے کنویں میں ان کو ڈالا گیا. ناصیۃ کاذبہ، اب اللہ فرما رہا ہے اس کے جو بال ہیں جھوٹے بال ہیں، اس کی پیشانی جھوٹی ہے، خاطیہ، خطا کرنے والی ہے اور یہ خطا کار ہے. فلیدع نادیہ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس بدبخت نے، ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا وار نہیں چل سکتا تو اس بدبخت نے پھر ندا دی اور کہا میرے ساتھ تو لوگ ہیں، میرے ساتھ تو ندوہ ہے، میرے ساتھ تو بڑی تعداد ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ بلاؤ اپنے لوگوں کو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو بڑی تعداد ہے، میرے پاس تو بڑا ہجوم ہے، میرے پاس تو عزت ہے، میرے پاس تو لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیدع نادیہ، اور اے بدبخت ابو جہل
बुला तू भी अपनी नादिया को, अपनी उस शूरा को जिस पर तू फख्र और घमंड करता है, और मैं भी तुम्हें अपने उन ज़बानियां, उन पैदल ज़बानियां कहते हैं यानी उन फरिश्तों को जो मेरे पैरोकार हैं, जो मेरे हुक्म पे चलने वाले हैं, मैं उस ज़बानियां पैदल चलने वाले फरिश्तों को तुम्हारे पास भेज दूंगा। लफ्जी माना ज़बानियां का है धकेलने वाला, जो धकेलने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं। तू अपनी कौम को इकट्ठा कर और मैं अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हिफाजत के लिए सनद मैं भी अनकरीब बुला लूंगा। ज़बानियां यानी उन धकेलने वाले फरिश्तों को, कल्ला खबरदार, ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब। अब ए नबी महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसकी बातों की तरफ तवज्जो न दे। ज़बानियां जो हमारे पैदल चलने वाले और धकेलने वाले जो फरिश्ते हैं वो तेरे साथ ही रहेंगे। ए नबी अब तेरी चौखट पर यानी मदीना मुनव्वरा में, मक्का की बात नहीं है, मदीना मुनव्वरा में आप किसी सहाबी को बाबे हर्ष पर, सतूने हिर्स पर ठहराने की जरूरत नहीं। अब जिब्राइल तेरे इस घर पर आकर तेरी हिफाजत किया करेगा और क़यामत तक तेरे घर की हिफाजत जिब्रील और मिकाईल के जिम्मे है। कल्ला बस खबरदार, नहीं, ला तुतिअहु, इनकी बात मत मान, वस्जुद करता रहे सजदा, और वक्तरिब और करीब हो जा अल्लाह के। और ये सजदा ऐसा है जो अल्लाह के करीब ही करने वाला है। लोगों, हुजूर की हदीस है कि जो लोग कसरत से सजदा करते हैं वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो फिर नवाफिल की कसरत करो, सजदों में अल्लाह के साथ मुनाजात करो, अल्लाह से सजदे में मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।